ہانی! بلاش خانزادہ کی گرجتی ہوئی آواز کمرے کی خاموشی چیر گئی۔ دروازہ دھڑام سے بند ہوا۔ ہانی کے ہاتھوں سے دوپٹے کا پلو پھسل کر زمین پر جا گرا۔ دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں گونجی۔ چند ثانیے بعد وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، آنکھوں میں بجلیاں، چہرے پر غرور، سانسیں بھاری۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ہانی کی طرف انگلی اٹھائی۔ ہانی کا گلا خشک ہو گیا۔ میں کالی نائٹی۔ بالاج کی آواز میں زہر اور کشش دونوں تھے۔ میں نے تمہیں سرخ دی تھی، آج رات کو آگ لگانے کے لیے کافی تھی۔ آج ہماری سہاگ رات ہے، اس لیے سرخ نائٹی دی تمہیں اور تم نے میری توہین کر دی۔ ہانی کے لب کپ کپ آئے، آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ جالی دار تھی، میں کیسے پہن لیتی؟ بالاج ایک پل رکا، پھر ہنسا، وہ ہنسی جو دل دہلا دے۔ ہانی، اب تم پر میرا حق ہے اور آج کی رات خاص ہے میرے لیے۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھا، ہر قدم کے ساتھ ہانی کی سانسیں اٹکنے لگی۔ جانتی ہوں نا، بلاش خانزادہ اپنی توہین برداشت نہیں کرتا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں تھیں اور ہانی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ آپ میری بات تو سنیں، وہ بالکل جالی دار نائٹی تھی، میں کیسے پہن لیتی؟ میں شرما گئی تھی، مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ میرے اندر کی لڑکی ابھی مکمل عورت نہیں بنی تھی۔ بالاش کی نظریں میرے وجود پر اس طرح سے دوڑ رہی تھی جیسے ابھی میری ہر پرت کھول دے گا۔ بیوی بن گئی ہوں میری، اور خود کو چھپانا یہ کیسی بات ہوگی بھلا؟ جب ہر پردے سے آزاد کروں گا پھر جالی دار نائٹی تو کیا، ایک کپڑا بھی تمہارے جسم پر نہیں ہوگا، اور تم نائٹی کی بات کر رہی ہو؟ اس کی ہنسی ہانی کے کانوں میں تیز چاقو کی طرح چبھ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں جھکا لی، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ اس نے آہستہ سے ہانی کی چنری کھینچی اور کہا، جب تم میری ہو چکی ہو تو شرم کس بات کی ہے؟ اس کے لمس میں وہ بے قراری تھی جو میرے دل کو دہلا گئی۔ بالاج کا ہاتھ ہانی کے کندھے پر تھا، اس کی انگلیاں آہستہ آہستہ اس کی باہوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہانی پیچھے ہٹی تو اس نے سختی سے اس کا ہاتھ تھام کر بولا، آج کی رات صرف میری مرضی چلے گی، تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ میری ہر خواہش کو پورا کرنا تمہارا فرض ہے۔ ہانی نے التجا کی، پلیز کچھ دن انتظار کر لیں، دیکھیں میری برا کا سائز بھی ابھی چھوٹا ہے۔ آپ کو تو نسوانی حسن کا مزہ لینے کا شوق تھا نا؟ بالاش کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ چھوٹا ہے تو بدلوا لینا، مجھ سے چھپوانے کا مطلب تم میری مرضی کے خلاف جا رہی ہو اور میری بیوی ہو کر ضد کر رہی ہو، یہ نافرمانی ہے۔ وہ یکدم ہانی کے قریب آ گیا تھا، اس کی سانسیں ہانی کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، اس کا سارا جسم پسینے سے بھیگ گیا۔ اس کے ہاتھ نے آہستگی سے ہانی کے گال کو چھوا اور بولا، تمہیں اندازہ ہے کہ تم کتنی حسین ہو، لیکن شرم تمہارے حسن کو چھپا دیتی ہے۔ مجھے وہ روپ چاہیے جو صرف میرے لیے ہو۔ ہانی لرزتے لبوں سے بولی، آپ جیسے چاہیں ویسا کر لیں، مگر آج مجھے تھوڑا وقت دے دیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آپ میرے شوہر ہیں، آپ کا حق ہے مجھ پر، مگر میرا دل ابھی مکمل تیار نہیں ہوا۔ بالاش کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو نرمی آئی، پھر اس نے ہانی کا ہاتھ پکڑا اور اسے آئینے کے سامنے کھڑا کیا۔ دیکھو اپنے آپ کو، تمہیں لگتا ہے میں اس حسن سے دور رہ سکتا ہوں؟ یہ جو بالوں کی لٹیں تمہارے کندھے پر گری ہوئی ہے نا، یہ جو تمہاری گردن پر پسینے کے قطرے ہیں، یہ جو تمہاری آنکھوں میں ڈر ہے، یہ سب مجھے دیوانہ بناتے ہیں۔ تم مجھے روک کر خود کو اور زیادہ میرے قریب کر رہی ہو۔ بالاش نے ہانی کے کاندھے سے ڈوری سرکائی تو وہ کانپ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے پیچھے ہٹنا چاہا مگر دیوار سے ٹکرا گئی۔ اس نے آہستگی سے ہانی کی گردن پر ہونٹ رکھے تو اس کے منہ سے بے ساختہ سسکی نکلی، سانسیں پھولنے لگی، دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ ہانی کے اتنے قریب تھا کہ اس کے جسم کے ہر زاویوں کو محسوس کر رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے نائٹی کی چین پکڑ کر کھینچی اور ہانی ایک جھٹکے سے اس کے سامنے کھڑی رہ گئی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتا رہا، جیسے آنکھوں سے پورا لباس اتار چکا ہو۔ ہانی نے آنکھیں میچ لی اور اپنے ہاتھ خود پر رکھ لیے، لیکن اس نے ہانی کے ہاتھ الگ کیے اور بولا، تمہارے جسم پر اور تم پر صرف میرا حق ہے اور کسی کا بھی نہیں۔
مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہیے. تم وہ لڑکی ہو جو ضد کرے گی تو توڑ دوں گا، جھکے گی تو سر کا تاج بنا دوں گا. وہ الفاظ نہیں احکام تھے جنہیں نظر انداز کرنا ہانی کے بس میں نہیں تھا. وہ جیسے اپنے آپ سے ہار رہی تھی. بلاج جیسے اس کے اندر اتر رہا تھا، اس کی روح میں داخل ہو رہا تھا. اس کی چوٹی کھول چکا تھا اور اس کے بال اس کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے. اس کی انگلیاں ہانی کے بدن پر ایسے پھر رہی تھی جیسے کوئی فنکار اپنے شاہکار پر رنگ بکھیر رہا ہو. ہانی کی سانسیں اس کی انگلیوں کی چاپ سے بے ترتیب ہو رہی تھی. وہ ساکت تھی، صرف دھڑکنوں کی آواز سنائی دے رہی تھی. ہانی نے آنکھیں کھول کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں صرف تپش تھی، ضد تھی، اختیار تھا اور محبت کی شدت تھی. وہ بلاش نے ہانی کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے آہستگی سے بولا، اب شرم کی کوئی گنجائش نہیں بچی. بلاش نے ہانی کی ٹھوڑی کو مضبوطی سے پکڑا. اس کی پلکیں کانپ رہی تھی، سانسیں ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہی تھی. آنکھیں کھولو ہانی. بلاش کی آواز بھاری تھی. ہانی نے آہستہ آہستہ پلکیں اٹھائی. آنکھوں میں خوف، شرم اور نمی کی ایک دنیا آباد تھی. بلاش نے گہری نظریں جما کر کہا، یہ آنکھیں نیچے نہیں جھکیں گی جب میں دیکھ رہا ہوں، سمجھی تم؟ ہانی نے لب ہلائے، آواز نہیں نکلی. بلاش نے اچانک اسے بازوؤں میں اٹھا کر بیڈ پر پھینک دیا. گلاب کی پتیوں پر ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی. ہانی نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے خود کو ڈھانپنے کی کوشش کی، مگر بلاش نے اس کی کلائی پکڑ لی. یہ ہاتھ نیچے رکھو. آج کی رات تمہیں کسی پردے کی ضرورت نہیں. ہانی کی سانسیں بے قابو ہوئی، دل کی دھڑکن جیسے باہر نکل آئے گی. بلاش پلیز. میں بلاش جھک کر اس کے کان کے قریب آیا. اس کی سانس کی گرمی ہانی کی گردن کو چھونے لگی اور آہستہ سے بولا، ہانی میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں پوری طرح. ہانی نے آنکھیں بند کر لی. اس کے لب کانپے، کمرے میں خوشبو کی لہر پھیل گئی. ہانی، وہ دھیرے سے بولا، تمہیں پتہ ہے جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا میں نے قسم کھائی تھی کہ ایک دن تمہیں اپنا کر کے ہی رہوں گا. ہانی کی سانسیں اٹک گئی جب بلاش کے ہاتھ اس کی کمر تک پہنچے. اس کے لمس میں شدت تھی، مگر ساتھ میں ایک عجیب سا نشہ، جیسے وہ لمحہ ہمیشہ کے لیے رک جائے. ہانی نے بے اختیار آنکھیں کھول کر اسے دیکھا. بلاش کی آنکھوں میں محبت اور خواہش کا طوفان تھا. میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، بلاش نے مدھم مگر مضبوط آواز میں کہا اور اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے لگا دی. ہانی کی سانسیں ٹوٹنے لگی. بلاش نے دھیرے سے سرک کر اس کی گردن پر لب رکھ دیے. ہانی نے مدھم سے سسکی لی. ہانی نے بے بسی سے اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور اس کے احساسات ایک ایک کر کے بیدار ہو رہے تھے. دیکھیں بلاش، آپ جانتے ہیں کہ میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں تھی. میں آپ کی محبت کی شدت کو برداشت نہیں کر پاؤں گی، اس لیے ڈر لگ رہا. بلاش نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھامتے ہوئے کہا کہ میری جان، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کچھ بھی نہیں ہوگا. اپنے شوہر پر تم اتنا اعتبار تو کر سکتی ہو. میں نے شرم سے نظریں جھکا لی. بلاش نے ایک جھٹکے سے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور میرے وجود کے اندر ایک کرنٹ سا دوڑ گیا. میرے اندر ایک مدہوشی سی چھانے لگی تھی. میں نے اپنا جسم گرم محسوس کیا. بلاش کی تیز سانسیں میرے وجود میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. وہ اب میرے جسم کے ہر حصے کو بوسہ دینے لگا تھا. میں کوئی مزاحمت نہیں کر رہی تھی، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا جو مجھ پر طاری ہو چکا تھا. میرا دل کر رہا تھا کہ یہ لمحے یہیں تھم جائیں اور وقت کبھی ختم ہی نہ ہو. بلاش کی سانسیں اب میرے گالوں سے ٹکرا رہی تھی اور میرے دل کی دھڑکنیں جیسے اس کے سینے میں سما گئی تھی. وہ میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے مجھے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے میں دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہوں. میں نے اپنی پلکیں جھکا لی تو اس نے سرگوشی کی. نہیں ہانی، آنکھیں بند مت کرو. میں چاہتا ہوں تمہاری آنکھوں میں وہ لمحہ دیکھوں جب تم مجھے اپنا سب کچھ سونپ دو. میں نے ہچکچاتے ہوئے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں میں محبت کے ساتھ ایک ایسی شدت تھی جو مجھے اپنے اندر کھینچ رہی تھی. اس نے میرے گال پر اپنے ہونٹ رکھے اور پھر آہستگی سے گردن تک آیا. میری سانسیں اٹک گئی، ایک سسکی بے اختیار نکل گئی. بلاش نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھے اور کہا، محسوس کرو ہانی یہ دھڑکن.
सिर्फ तुम्हारे लिए है, मैंने लरजते लबों से कहा। मुझे डर लग रहा है। बलाश ने मुस्कुराते हुए मेरा माथा चूमा और बोला, डर सिर्फ वहाँ होता है जहाँ फासला हो। जब मैं हूं ना तुम्हारे इतने करीब तो डर कैसा। फिर उसने मेरी कमर को आहिस्तगी से थाम कर मुझे अपने सीने से लगाया। इस लम्स में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे मेरा जिस्म खुद ब खुद पिघल रहा हो। मैंने उसकी शर्ट की खुशबू को महसूस किया और पहली बार खुद को मुकम्मल उसके हवाले कर दिया। उसने मेरे बालों में अपना चेहरा छुपाया और एक गहरी सांस ली, जैसे वो लम्हा अपनी रूह में उतार रहा हो। बालाश की उंगलियां अब मेरी कमर से ऊपर की तरफ बढ़ रही थी और हर लम्स के साथ मेरे वजूद में करंट सा दौड़ रहा था। मैंने बेख्तियार अपनी उंगलियां उसकी गर्दन के गिर्द डाल दी। वो खुशबू गुलाब की थी जो पूरे कमरे में फैली हुई थी, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि खुशबू सिर्फ वही है जो हमारे दरमियान बह रही है। बलाश ने मेरे कान के करीब आकर सरगोशी की। हानी, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैंने सरगोशी की। जी मैं आपकी हूँ। वो लम्हा जैसे रुका हुआ था। बलाश ने मेरे कंधे को छू कर कहा, देखो हानी, ये तुम्हारी शर्म मुझे और दीवाना कर देती है। मैं चाहता हूँ कि आज तुम्हारी ये शर्म सिर्फ मेरे लिए और किसी के लिए नहीं। मैंने मध्यम आवाज में कहा, बालाश प्लीज। वो हंस दिया, वो हंसी जो दीवानी भी थी और काबिज भी। उसने मेरे गाल पर बोसा दिया और कहा, तुम जितनी भी मज़ाहमत करोगी मुझे उतनी ही मज़ीद अपनी तरफ खींच लोगी। मैंने उसकी आंखों में देखा तो वहाँ मोहब्बत और ख्वाहिश का तूफान था। कमरे में मध्यम रोशनी थी, गुलाब की खुशबू हर तरफ थी और हमारी सांसें एक दूसरे में उलझी हुई थी। बलाश ने मेरा हाथ अपने दिल पर रखा और बोला, देखो ये धड़कनें सिर्फ तुम्हारे लिए है और जब तक ये चलती रहेंगी तुम मेरी रहोगी। मैंने बेख्तियार मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और वक्त जैसे वहीं ठहर गया। हम दोनों एक दूसरे की दुनिया में गुम हो गए, जहाँ ना कोई खौफ था ना कोई पर्दा, सिर्फ मोहब्बत का समंदर था जो हमें अपने अंदर डुबो रहा था। हानी, आंखें खोलो। खोल दी हैं। ये शर्म क्यों? आप इतने करीब हैं। करीब? मैं तो चाहता हूँ और करीब आ जाऊँ, फिर दिल संभालना मुश्किल हो जाएगा। दिल तो पहले मेरे पास है। आप मुझे देखना बंद नहीं करेंगे? कभी नहीं। तुम्हें देखना मेरी जिंदगी है। आपकी सांसें मेरे दिल की धड़कन बढ़ा रही हैं। तुम्हारी ये धड़कनें मुझे पागल बना देती हैं। प्लीज आहिस्ता बोलें। क्यों? मेरी आवाज़ तुम्हारे दिल तक जा रही है ना? हाँ, और इसे काबू नहीं कर पा रही। तो मत करो काबू। आज की रात में तुम्हारा सब कुछ महसूस करना चाहता हूँ। आपकी नज़रें मुझे और भी शर्म आ रही है। ये नज़रें तुम्हें समेट लेना चाहती हैं। बालाज, आपकी खामोशी मुझे दीवाना कर रही है। ये खामोशी नहीं, ये तुम्हें महसूस करने की शिद्दत है। आपके करीब रहकर वक्त रुक जाए तो अच्छा है। वक्त रुक गया है हानी। अब सिर्फ हम हैं, सिर्फ हम और कुछ नहीं। आपकी सांसें मेरे गालों को छू रही हैं और तुम्हारी पलकें मेरी जान चुरा रही हैं। बलाज, कुछ ना बोलें, बस ये लम्हा जी ले। तुम्हारा हर लम्हा मेरी रूह में उतर रहा है हानी। प्लीज़ थोड़ा सा और करीब। अब इससे ज़्यादा करीब सिर्फ सांसें रह गई हैं। सांसें तो पहले मिल गई हैं, तो फिर आज की रात हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। कभी नहीं। हानी जी, ये जो तुम्हारी पलकें कांप रही है ना, मुझे लगा जैसे ये पलकें भी मुझे अपने हिसार में ले रही हैं और आपकी सांसों की गर्मी मेरे दिल तक जा रही है। जानती हूँ मैंने तुम्हें देखकर कितनी रातें जाकर गुजारी हैं। आपको मुझसे इतनी मोहब्बत है। मोहब्बत नहीं हानी, जुनून है। तो मेरी रगों में खून की तरह दौड़ती हो। बलाज, आपकी ये बातें मुझे मज़ीद कमज़ोर कर रही हैं। कमज़ोर नहीं, बस खुद को मेरे हवाले कर दो। मैं पहले ही आपकी हो चुकी हूँ, तो फिर मुझे महसूस होने दो कि ये लम्हा सिर्फ मेरा है। आपके लम्स में मुझे खुद को खो देने का दिल चाह रहा है। खो जाओ हानी, मैं तुम्हें अपनी बाहों में कैद कर लूँगा। आपकी सांसें मेरे होंठों को छू रही हैं। ये सांसें तुम्हारी हैं, तुम्हारे बगैर इनका कोई वजूद नहीं। रात की खामोशी में आखिरकार हानी थक कर बालाज की बाहों में सिमट गई थी। कमरे में अब सिर्फ हल्की हल्की सांसों की आवाज़ बाकी थी और बाहर खिड़की से आती हुई
गुलाब की खुशबू को चारों तरफ फैला रही थी। बलाश ने हानि के बालों में मुंह छुपाकर आंखें बंद की, जैसे ये लम्हा हमेशा के लिए अपनी रूह में महफूज कर लेना चाहता हो। रफ्ता रफ्ता नींद ने दोनों को अपनी आगोश में ले लिया और वक्त जैसे रुक सा गया। सुबह की पहली किरण पर्दे के किनारे से झांक कर कमरे में दाखिल हुई तो हानि ने आहिस्ता से आंखें खोली। बलाश की बाहें अब भी उसके गिर्द थी और वो बेखबर गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर रात की थकन के साथ एक अजीब सा सुकून था। हानि के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो धीरे से उठने लगी मगर बलाश ने नींद में उसकी कमर मजबूती से थाम ली। कहाँ जा रही हो? उसकी भारी आवाज में अब भी नींद घुली हुई थी। मैं बस जरा पानी पीने जा रही थी, हानि ने सरगोशी में कहा। बलाश ने आंखें खोलकर उसे देखा, फिर आहिस्तगी से उसे अपनी तरफ खींच लिया। अभी नहीं, अभी तो ये पहली सुबह है हमारी। हानि ने शर्मा कर नजरें झुका ली। सब उठ जाएंगे तो? बलाश ने शरारत भरी नजर से कहा। पहले दिन से ही तुम्हें सबकी फिक्र है, उसने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। तुम्हारा चेहरा सुबह की रोशनी में और भी हसीन लग रहा है। कुछ देर दोनों यूं ही सुकून से लेटे रहे। फिर बलाश ने अचानक कहा, चलो आज कहीं बाहर चलते हैं। हानि ने चौंक कर कहा, अभी? हाँ अभी। मैं चाहता हूँ हमारी शादी का पहला दिन यादगार हो। कमरे से बाहर भी जिंदगी और मैं चाहता हूँ वो भी तुम्हारे साथ जी लूँ। जल्दी से तैयार होकर दोनों ड्राइव पर निकले। शहर की सुबह खामोश थी। सड़कें खाली और हल्की हल्की हवा गाड़ी के शीशों से अंदर आ रही थी। बलाश ने हानि की तरफ देखकर कहा, तुम्हें पता है मैंने हमेशा ये ख्वाब देखा था कि तुम मेरे साथ यूं गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी और हम कहीं दूर जा रहे हैं। हानि के लबों पर मुस्कुराहट आई और ख्वाब पूरा हो गया। बलाश ने कहा, अभी आधा बाकी, तब जब तक तुम अपनी ये शर्म छोड़ दोगी और बस मुस्कुराकर मेरी तरफ देखोगी। रास्ते में उन्होंने एक छोटे से कॉफी हाउस पर रुककर नाश्ता किया। हानि ने चाय का कप पकड़ा तो बलाश ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। तुम्हें पता है ये लम्हा मुझे दुनिया की हर चीज से ज्यादा कीमती लग रहा है। हानि ने नजरें चुरा ली। आप कभी कभी बहुत अजीब बातें करते हैं। अजीब नहीं, सच है। नाश्ता करने के बाद बलाज हानि को एक पुरसुकून झील के किनारे ले आया। पानी पुरसुकून था और हल्की हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। बलाश ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में लिया और उसके कंधे पर ठोड़ी रख दी। ये झील की खामोशी देख रही हो? हानि ने सर हिलाया। बस ऐसी मैं चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी हो, खामोश लेकिन मोहब्बत से भरी। हानि ने पलकें उठाकर आसमान की तरफ देखा। ये दिन वाकई यादगार है। बलाश ने उसके गाल पर हल्का सा बोसा दिया। ये तो शुरुआत है, अभी पूरी जिंदगी बाकी है। हानि खानजादा। झील के किनारे कुछ देर खामोश खड़े रहने के बाद बलाश ने हानि की कलाई पकड़ी और कहा, चलो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर चलता हूँ जहाँ बस तुम और मैं होंगे, कोई शोर नहीं होगा। हानि ने मुस्कुराकर पूछा, क्या वहां भी आपने मेरे लिए कोई सुर्ख नाइटी रखी है? बलाश ने कहका लगाया, अभी नहीं, लेकिन तुम्हारी ये शरारत मुझे बहुत पसंद आई है। गाड़ी खामोश सड़कों पर चलती रही। सुबह की धूप नरम थी और हल्की हवा हानि के बालों को उड़ा रही थी। बलाश कभी कभार सड़क के बजाय हानि को देखने लगता। ड्राइविंग पर ध्यान दे बलाज, हानि ने हंसते हुए कहा। मेरी मंजिल तो पहली मिल गई है, बाकी सड़क खुद संभाल लेगी। कुछ देर बाद वो शहर से बाहर एक हरे भरे पहाड़ी रास्ते पर पहुंचे। घने दरख्त, परिंदों की आवाजें और ताज़ा हवा जैसे दोनों को अपनी दुनिया में ले गई। बलाश ने गाड़ी एक छोटे से रिजॉर्ट के सामने रोकी, जहां हानि ने हैरत से पूछा, हाँ ये मेरी छुपी हुई पनाहगाह है। कभी अकेला आता था सुकून लेने, आज पहली बार तुम्हारे साथ आया हूँ। वो दोनों नीचे उतरे। पगडंडी से गुजरते हुए हानि ने इर्द गिर्द के मनाजिर देखे तो जैसे बचपन की खुशी उसकी आंखों में झलक गई। कितना पुरसुकून है यहाँ, बिल्कुल किसी ख्वाब जैसा। बलाश ने पीछे से आकर उसके कंधों पर हाथ रखा। ये जगह आज से सिर्फ हमारी है। वो दोनों घास पर बैठ गए। बलाश ने जेब से छोटा सा बॉक्स निकाला और खोलकर दिखाया। ये क्या है? हानि ने हैरत से पूछा। ये हमारी पहली सैर की याद के लिए। अंदर एक छोटा सा चांदी का पायल था।
बलाज ने आहिस्ता से हानि के पाँव में पहना दिया। अब जहाँ भी जाओगी ये आवाज़ मुझे तुम्हारी याद दिलाएगी। हानि के गाल सुर्ख हो गए। उसने हल्के से कहा, आप कभी कभी हद से ज़्यादा रोमांटिक हो जाती है। बलाज ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी वजह से ही हुआ हूँ। यूं कुछ देर बाद वो दोनों दरख्तों के साए में लेट गए। हवा में मिट्टी की खुशबू और करीब बहते पानी की आवाज़ थी। बलाज ने धीरे से हानि का हाथ थामा और कहा, हानि मैं चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी के हर दिन में ऐसा ही सुकून और मोहब्बत हो। कभी लड़ाई हो भी जाए तो दिन के आखिर में हम ऐसे ही एक दूसरे के पास हों। हानि ने खामोशी से उसके कंधे पर सर रख दिया। वादा है बलाज। शाम ढलने लगी तो आसमान सुनहरी रंग में नहा गया। बलाज ने हानि का हाथ पकड़कर कहा, चलो अब वापसी का वक्त है, लेकिन याद रखना आज की शाम अभी खत्म नहीं होगी। गाड़ी शहर की तरफ वापस जा रही थी और हानि खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रही थी कि ये दिन वाकई ख्वाब जैसा था। लेकिन दिल के किसी कोने में वो जानती थी कि असल ख्वाब तो तब शुरू होता है जब वो दोनों वापस कमरे में होंगे और ये दिन एक नई रात में बदल जाएगा। कमरे में वापस आकर हानि ने गहरी सांस ली। दिन की थकन और खुशी दोनों उसके चेहरे पर झलक रहे थे। बलाश ने दरवाजा बंद किया और आहिस्ता से हानि के करीब आया, जैसे दिन की सब यादें अब रात में सिमट रही हों। उसने हानि के बालों को छुआ और आहिस्ता से हानि को अपनी बाहों में भर लिया। हानि का सर खुद ब खुद उसके सीने से लग गया। बलाश, आज मुझे आपसे डर नहीं लग रहा, बस एक सुकून है जैसे ये लम्हा हमेशा के लिए रुक जाए। बलाश ने उसके हाथ थामे और बेड की तरफ बढ़ा। कमरे में हल्की रोशनी थी। गुलाब की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। हानि ने पलकें बंद कर ली और दिल की धड़कन तेज हो गई। बलाज ने उसके गाल को छुआ और धीरे से माथे पर बोसा दिया। हानि के वजूद में एक नरम सी लहर दौड़ गई। वह लम्हा दोनों के लिए मुकम्मल सुकून और मुकम्मल कुर्बत का लम्हा था, जैसे दुनिया रुक गई हो। बलाज ने हानि के हाथों को अपने गिर्द लपेट लिया। रात की आखिरी पहर, कमरे में हल्की रोशनी थी। बाहर खामोशी छाई हुई थी और हवा में रात की नमी और गुलाब की खुशबू घुली हुई थी। हानि बलाश के कंधे पर सर रखे लेटी थी। दिल की धड़कन अब पुरसुकून थी, जैसे तूफान के बाद समुंदर थम गया हो। रात खामोश थी लेकिन दिलों की सरगोशियां जारी। कमरे की मध्यम रोशनी में दोनों की सांसें एक दूसरे में सिमट गई। सुबह जब पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो हानि ने आंखें खोली। सामने बलाश की मुस्कुराहट थी और रोशनी ने कमरे को सुनहरी रंग दे दिया था। बलाश ने धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग मेरी जान। आज का दिन सिर्फ मेरी जान के नाम। हानि ने नींद भरी आंखों से उसे देखा और कहा, बलाज, अगर हम आज हम कहाँ जाएंगे? बलाश ने शरारत से कहा, जहाँ तुम कहोगी वहां, लेकिन शर्त यह है कि दिन की हंसी और शाम की खामोशी फिर हमारी होगी। हानि हंस पड़ी और बेड से उठकर खिड़की के पास चली गई। बाहर बाग में शबनम के कतरे सूरज की रोशनी से चमक रहे थे और फिजा में परिंदों की आवाजें गूंज रही थी। बलाज उसके पीछे आया और बाजुओं में भरकर कहा, हानि, आज की सुबह ने हमारी मोहब्बत को नया दिन दे दिया है। अब हर दिन ऐसा ही खूबसूरत हो गया। सुबह सूरज की रोशनी ने हवेली के बड़े सहन को रोशन कर दिया। परिंदे दरख्तों पर चहचहा रहे थे और हल्की हवा में गुलाब और चंबेली की खुशबू घुल रही थी। हानि ने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि मुलाजिम सहन में चटाइयां बिछा रहे थे और औरतें बड़े बड़े थालों में खाने की तैयारी कर रही थी। उसने हैरत से बलाश की तरफ देखा जो अब भी नीम दराज मुस्कुरा रहा था। हानि ने कहा, बलाज, ये सब क्या हो रहा है? बलाश ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हमारी पहली दावत है। खानदान वाले सब आ रहे हैं। दादी जान ने खुद कहा है कि आज सबको हमारे साथ नाश्ता और दोपहर का खाना करना है। हानि ने शर्माते हुए कहा, बलाज, मुझे तो डर लग रहा है, सबकी नजरें मुझ पर होंगी। बलाश बेड से उठकर हानि के करीब आया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें देखकर सबको खुशी होगी। तुम तो वैसे भी हवेली की सबसे खूबसूरत दुल्हन हो। हानि के गाल सुर्ख हो गए और उसने आहिस्ता से कहा, बलाश प्लीज मजाक न करे, मैं वाकई घबरा रही हूँ। बलाश ने मुस्कुरा कर कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो तैयार हो जाओ।
آج تمہیں سب کے سامنے اپنی دلکشی سے سب کا دل جیتنا ہے۔ ہانی نے آہستہ سے تیار ہونا شروع کیا۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا پہنا جس پر ہلکی سی گوٹا کناری تھی۔ بلاش نے اسے دیکھتے ہی کہا، ہانی آج تو لگ رہا ہے کہ پھول بھی تمہیں دیکھ کر شرما جائیں گے۔ ہانی نے نظریں جھکا لی اور بلاش کے ساتھ صحن کی طرف آگی۔ جیسے وہ دونوں صحن میں آئے تو دادی جان نے دور سے کہا، لو جی ہمارے دلہا دلہن آگے۔ سب کی نظریں فوراً ان پر اٹھ گئی۔ کزنز نے شور مچایا، بلاش بھائی بھابھی کو ہمارے پاس بٹھائیں، آج تو ہم ان سے باتیں کریں گے۔ ہانی نے شرما کر بلاش کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، جاؤ تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھو، میں بس ابھی آتا ہوں۔ ہانی لڑکیوں کے ہجوم میں گھیر لی گئی۔ سب ہنس رہی تھی، سوال کر رہی تھی اور ہانی کے گال شرم سے سرخ ہو رہے تھے۔ ایک کزن نے شرارت سے کہا، بھابھی آپ کی آنکھوں میں نیند کیوں ہے؟ کہیں رات کو نیند پوری نہیں ہوئی؟ ہانی نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور نظریں جھکا لی تو سب ہنس پڑی۔ دوسری طرف بلاش اپنے کزنز اور چچاؤں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سب اسے چھیڑ رہے تھے اور وہ بس مسکرا کر جواب دے رہا تھا۔ ملازم کھانے کے بڑے تھال لے کر آ رہے تھے۔ قورمہ، نہاری، پراٹھے اور حلوہ پوڑی کی خوشبو پورے صحن میں پھیل گئی۔ عورتیں ہانی کو بار بار کہہ رہی تھی، کھاؤ بیٹا، دلہن کو تو کھلاؤ۔ بلاش نے دور سے اشارہ کیا اور ہانی نے نبالا منہ میں ڈالا۔ سب نے تالیاں بجائیں کہ لو جی، ہماری دلہن نے سب کے سامنے ناشتہ کر لیا۔ کھانے کے بعد سب بڑے بیٹھک میں جمع ہو گئے۔ دادی جان نے کہا، آج دوپہر کو بھی سب یہی رہیں گے، دلہن کے ہاتھوں سے چائے بنوائیں گے۔ ہانی نے گھبرا کر کہا، دادی جان مجھ سے شاید اتنے لوگوں کے لیے چائے نہ بن سکے گی۔ دادی جان ہنس کر بولی، ہم نے بھی کبھی دلہنیں ایسی ہی دیکھی ہیں، گھبراؤ مت۔ بلاش نے آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تو میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ہانی نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور چائے بنانے چلی گئی۔ کچن میں چائے بنائی اور جب صحن میں آئی تو سب نے تعریف کی، واہ بھائی ہماری دلہن نے تو لاجواب چائے بنائی ہے۔ بلاش نے ایک کپ لیا اور سب کے سامنے کہا، یہ چائے دنیا کی سب سے بہترین چائے ہے کیونکہ اس میں محبت کا ذائقہ ہے۔ ہانی کے گال پھر سرخ ہو گئے اور سب نے شور مچا دیا، واہ واہ واہ۔ دوپہر کو دعوت کا دوسرا حصہ شروع ہوا۔ بڑے بڑے دسترخوان بچھائے گئے تھے۔ مرد ایک طرف بیٹھ گئے، عورتیں دوسری طرف، بچے ہر طرف شور کر رہے تھے۔ ملازم کھانے کے بڑے بڑے تھال لے کر آ رہے تھے۔ بریانی، کباب، روسٹ اور میٹھے کی خوشبو سے پورا گھر مہک گیا تھا۔ خاندان کی ہر عورت ہانی سے باتیں کر رہی تھی۔ کوئی کہہ رہی تھی کہ پہلی رات کیسی تھی، کوئی کہہ رہی تھی کہ اب حویلی کی رونق بڑھ گئی ہے۔ ہانی بس شرماتی رہی اور کبھی کبھی نظریں بلاش کو ڈھونڈنے لگتی جو مردوں کے ساتھ ہنس بول رہا تھا، مگر بار بار نظریں ہانی پر جاتی تھی، جیسے کہہ رہا ہو فکر مت کرو میں یہی ہوں۔ کھانے کے بعد سب نے صحن میں بیٹھ کر دادی جان کی کہانیاں سنی۔ پرانے وقتوں کی شادیوں کا ذکر ہوا اور ہانی کو لگ رہا تھا یہ خاندان واقعی اسے اپنی دنیا میں کھینچ رہا ہے۔ شام ہونے لگی تو مہمان رخصت ہونے لگے۔ صحن میں خاموشی چھا گئی۔ ہانی تھکی ہوئی تھی لیکن دل خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ بلاش نے آ کر آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، دیکھا میں نے کہا تھا نا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آج سب نے تمہیں دل سے اپنا لیا ہے۔ ہانی نے مدھم سی آواز میں کہا، بلاش واقعی مجھے لگتا ہے کہ اب میں اس گھر کی مکمل حصہ بن گئی ہوں۔ بلاش نے مسکرا کر کہا، تم تو میرے دل کی مکمل حصہ پہلے دن سے تھی۔ ہانی نے نظریں جھکا لی اور اس لمحے شام کی ہلکی ہوا میں ان کے درمیان ایک سکون اتر گیا، جیسے آج کا دن ان کی نئی زندگی کی اصل شروعات تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ دعوت کے بعد حویلی خاموشی میں ڈوب گئی تھی، صرف کہیں دور سے جھنگر کی آواز آ رہی تھی۔ ہانی نے کھڑکی کھولی تو ہلکی ہوا کے ساتھ رات کی خوشبو جیسے کمرے میں آ گئی۔ وہ کھڑی باہر چاندنی کو دیکھ رہی تھی کہ پیچھے سے بلاش آیا اور آہستہ سے اس کی کمر میں بازو ڈال دیا۔ ہانی چونکی اور پھر مسکرا دی۔ بلاش نے سرگوشی کی، تھک گئی ہو؟ آج کے دن نے تمہیں سب کے دل میں بٹھا دیا ہے۔ ہانی نے دھیرے سے کہا، واقعی بلاش میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ سب مجھے اتنی محبت دیں گے۔ بلاش نے اس کے کان کے قریب آ کر کہا، محبت صرف خاندان کی نہیں ہے، جو محبت مجھے تم سے ہے وہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ ہانی نے سر جھکا لیا اور اس کے سینے سے لگ گئی۔
کمرے میں مدھم روشنی اور باہر کی چاندنی ایک دوسرے میں گھل گئی تھی۔ بلاش نے مسکرا کر اسے قریب کر لیا اور اپنی خاموشی میں ان کی محبت کو سمیٹ کر گواہ بن کی۔ اگلی صبح بلاش نے ہانی سے کہا، میری جان دوپہر کو تیار ہے نا، ہم شاپنگ کے لیے جائیں گے۔ دوپہر کی دھوپ نرم تھی جب بلاش نے گاڑی مال کی پارکنگ میں روکی۔ ہانی نے حیرت سے کہا، بلاش اتنی بڑی شاپنگ کے لیے آپ کو وقت مل گیا؟ آج؟ بلاش نے مسکرا کر کہا، آج کی شام صرف تمہارے لیے ہے، دلہن کو جو چاہیے وہ آج لے سکتی ہے۔ ہانی نے شرما کر کہا، مجھے تو صرف آپ چاہیے۔ بلاش نے کہکا لگایا اور کہا، پھر بھی دلہن کی مرضی پوری ہونی چاہیے۔ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے مال کے اندر داخل ہوئے۔ رنگین لائٹیں، شیشے کے شوکیس اور ہلکی ہلکی خوشبو جیسے کسی اور ہی دنیا میں لے گئی۔ ہانی کبھی ایک دکان کے شوکیس کو دیکھتی، کبھی دوسرے کو، اور بلاش بس اس کی مسکراہٹ دیکھ کر خوش ہوتا رہا۔ ہانی ایک جویلری شاپ کے سامنے رکی اور شوکیس میں رکھا ایک نازک سا بریسلٹ دیکھنے لگی۔ بلاش نے کہا، اگر پسند ہے تو لے لو۔ ہانی نے کہا، نہیں، بس دیکھ رہی تھی۔ بلاش نے 2 قدم اندر جا کر وہ بریسلٹ نکلوایا اور اس کے ہاتھ میں پہنا دیا۔ ہانی نے حیرت سے کہا، بلاش آپ نے واقعی خرید لیا؟ یہ تو بہت مہنگا ہوگا۔ بلاش نے کہا، تمہاری خوشی سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہانی مسکرا کر بریسلٹ کو دیکھنے لگی۔ اسی دوران جیسے ہی وہ اگلی دکان کی طرف بڑھی، ایک لڑکا تیزی سے آیا اور ہانی سے ٹکرا گیا۔ ہانی کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ گرا اور وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ لڑکے نے شرارت سے کہا، سوری بیوٹیفل۔ ہانی کے گال سرخ ہو گئے۔ خوف سے اور شرم سے اس نے نظریں جھکا لی، لیکن بلاش کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں بھڑک اٹھی۔ وہ ایک پل میں اس لڑکے کے سامنے پہنچ گیا، کالر سے پکڑ کر کہا، کس کو بیوٹیفل کہا ہے؟ ہاں، کس کو ہاتھ لگایا ہے؟ مال کی فضا میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ آس پاس کے لوگ رک کر دیکھنے لگے۔ لڑکے نے ہکلایا، سوری بھائی، غلطی ہو گئی۔ بلاش نے اسے جھٹکا دے کر کہا، معافی اپنی زبان سے مانگو اور یاد رکھنا اگر دوبارہ کسی عورت کو یوں چھپا تو ہاتھ توڑ دوں گا۔ ہانی نے گھبرا کر بلاش کا بازو پکڑا اور آہستہ سے کہا، چھوڑ دیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ بلاش نے ایک گہری نظر اس لڑکے پر ڈالی اور ہاتھ چھوڑ دیا۔ لڑکا ذرا سہما بھاگ گیا۔ ہانی کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ بلاش نے اسے سینے سے لگایا اور کہا، ڈرو مت، میں ہوں نا، لیکن آج کے بعد تم اکیلے قدم بھی نہیں رکھو گی، میری دنیا بس تم ہو۔ ہانی نے آہستہ سے سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ مال کی روشنیاں اب جیسے دھندلی لگ رہی تھی، بس دل کی دھڑکنیں واضح تھی۔ بلاش نے ہلکی سرگوشی کی، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تم میری سب سے قیمتی چیز ہو۔ شاپنگ مال سے نکلتے نکلتے شام ہو چکی تھی۔ پارکنگ میں گاڑیاں کم تھی، آسمان پر ہلکے گہرے بادل چھا چکے تھے اور ہوا میں نمی کی خوشبو پھیلی تھی۔ بلاش نے گاڑی سٹارٹ کی اور ایک نظر ہانی کی طرف ڈالی جو پچھلے واقعے کے بعد خاموش بیٹھی تھی۔ بلاش نے نرمی سے کہا، ڈر اب بھی ہے؟ ہانی نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہا، نہیں، بس دل تیز دھڑک رہا ہے۔ بلاش نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اب دل کی دھڑکنیں میرے قابو میں ہے، ڈرو مت، آج کی شام یادگار ہوگی۔ گاڑی شہر کے خوبصورت ریسٹورنٹ کے سامنے رکی۔ درختوں پر ہلکی روشنی کے کمکمے لگے تھے اور باہر فوارہ چل رہا تھا۔ ہانی نے کھڑکی سے باہر جھانک کر کہا، بلاش، یہ جگہ تو بہت رومانٹک لگ رہی ہے۔ بلاش نے کہا، یہی تو چاہتا تھا کہ تمہاری مسکراہٹ واپس آ جائے۔ وہ دونوں اندر گئے، کھڑکی کے پاس والی ٹیبل پر بیٹھ گئے، جہاں سے باہر فوارے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ ویٹر نے مینیو دیا تو ہانی نے شرارت سے کہا، بلاش، آج میں کھانے کا انتخاب کروں گی۔ بلاش نے کہا، آج کی رات ویسے بھی تمہاری ہے، جو چاہو حکم کرو۔ کھانے کے دوران وہ دونوں آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے۔ ہانی نے کہا، بلاش، آپ ہمیشہ اتنا خیال رکھتے ہیں، کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یہ سب خواب ہے۔ بلاش نے کہا، خواب نہیں، حقیقت ہے، اور یہ حقیقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ کھانے کے بعد بلاش نے میز پر چھوٹا سا گلاب رکھا اور کہا، یہ بھی تمہارا ہے۔ ہانی نے گلاب لیا اور خوشبو سونگھ کر ہنس دی۔ ریسٹورنٹ سے نکلتے ہی ہلکی بوندا باری شروع ہو گئی۔ ہانی نے آسمان کی طرف دیکھا اور خوشی سے کہا، بارش؟ بلاش، یہ تو بہت خوبصورت لمحہ ہے۔ بلاش نے کہا، رکو، ابھی اور خوبصورت ہونے والا ہے۔ اس نے گاڑی قریب ایک پارک کے سامنے روکی اور کہا، چلو۔
ہانی نے حیرت سے کہا، بارش میں؟ باہر بلاش نے کہا، ہاں، بارش کے قطرے یادیں بناتے ہیں۔ دونوں باہر نکلے، ہلکی بوندا باری ان کے بالوں اور کپڑوں پر پڑ رہی تھی۔ ہانی نے شرارت سے ایک قطرہ پکڑ کر بلاش کے گال پر لگایا اور کہا، یہ میری یاد ہے۔ بلاش نے کہا، پھر یہ میری یاد لو۔ اس نے قطرہ ہانی کے ماتھے پر لگا دیا۔ دونوں کے درمیان ایک عجیب سی مسکراہٹ اور سکون تھا۔ پھر بلاش نے کہا، ہانی، ایک سرپرائز باقی ہے۔ وہ اسے قریب ایک چھوٹے پل کے پاس لے گیا۔ پل کے نیچے نہر بہہ رہی تھی اور پل کو رنگ برنگی لائٹ سے سجایا گیا تھا۔ ہانی نے حیرت سے کہا، بلاش، یہ سب آپ نے کہاں سے کرایا؟ بلاش نے کہا، تمہاری مسکراہٹ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ آج سے یہ جگہ ہماری ہوگی۔ ہانی کے گال سرخ ہو گئے۔ اس نے پل کے کونے پر کھڑے ہو کر بارش میں ہاتھ پھیلا دیا۔ بلاش نے پیچھے سے اس کے گرد بازو پھیلا دی اور کہا، ہانی، کبھی یہ لمحہ مت بھولنا۔ بارش تھوڑی تیز ہوئی تو دونوں نے پل کے نیچے جا کر پناہ لی۔ ہانی ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ بلاش نے جیکٹ اتار کر اس کے کندھوں پر ڈال دی اور کہا، تمہیں پتہ ہے ہانی، اس زندگی میں مجھے جو سب سے قیمتی چیز ملی ہے وہ تم ہو۔ ہانی نے سر جھکا کر کہا، اور مجھے جو ملا وہ صرف محبت ہے۔ رات گہری ہونے لگی۔ بارش ہلکی سی رہ گئی تھی، لیکن پل کے رنگین لائٹس اور پانی کی خوشبو نے ماحول کو ایسا بنا دیا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ بلاش نے کہا، آج کی رات میری یادوں کی سب سے خاص رات ہوگی، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ایسے ہمیشہ یاد رکھو۔ ہانی نے مسکرا کر کہا، یادیں کبھی مٹتی نہیں بلاش۔ گاڑی جب حویلی کے احاطے میں داخل ہوئی تو رات کی خاموشی اور بارش کی خوشبو ہر طرف پھیلی تھی۔ بارش سے بھیگ کر آنے کی وجہ سے ہانی کے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور بلاش نے آہستہ سے کہا، دیکھو ہانی، آج کی رات کیسی خوبصورت ہے، جیسے پوری کائنات ہمارے لیے رک گئی ہو۔ ہانی نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا، ہاں، بارش کے قطرے بھی جیسے ہمارے راز سن کر خوش ہیں۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو ہانی نے فوراً پردے ہٹا کر کھڑکی کھولی تاکہ بارش کی ٹھنڈی ہوا اندر آ سکے۔ کمرے میں ہلکی روشنی اور خوشبو پھیل گئی۔ بلاش نے پیچھے سے آ کر کہا، یہ لمحہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ ہانی نے پلٹ کر کہا، آج کی شام اور رات میرے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی ہے۔ بلاش نے شرارت سے کہا، مگر آج کی رات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ہانی نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب؟ بلاش نے کہا، مطلب یہ کہ میری دلہن کو تھوڑی سی شرارت اور تھوڑی سی محبت کی سزا ملنی چاہیے۔ ہانی نے نظریں جھکا کر کہا، آپ کبھی نہیں سدھرتے۔ بلاش نے کہا، جب تم سامنے ہوتی ہو تو میں سدھرنا نہیں چاہتا۔ ہانی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ بلاش نے پیچھے سے اس کی چوٹی میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، دیکھو، یہ بارش کی خوشبو تمہاری خوشبو میں مل گئی ہے۔ ہانی نے دھیرے سے آنکھیں بند کر لی اور کہا، آج دل چاہ رہا ہے کہ وقت یہیں رک جائے۔ بلاش نے کہا، وقت رک بھی جائے تو یہ لمحہ ہمیشہ ہماری روح میں زندہ رہے گا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کھڑکی کے پاس بیٹھ گئے۔ ہانی نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بلاش، آپ کو پتہ ہے، مجھے آج لگا جیسے میں پہلی بار آزاد ہو کر خوشی محسوس کر رہی ہوں۔ بارش میں آپ کے ساتھ وہ پل مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ بلاش نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مجھے خوشی ہے کہ تم نے میرے ساتھ اپنی یہ زندگی خوشی سے قبول کی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف باہر کی بارش اور ان کے دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ بلاش نے ہانی کے ماتھے پر نرم سا بوسہ دیا اور آہستہ سے کہا، ہانی، یہ میرا وعدہ ہے کہ تمہاری ہر خوشی اب میری ذمہ داری ہے۔ ہانی نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا، اور آپ میری سب سے بڑی خوشی ہیں۔ رات گہری ہوتی گئی اور دونوں کے درمیان وہ خاموش قربت قائم رہی جو لفظوں سے زیادہ مضبوط تھی۔ ہانی کو لگا کہ یہ لمحہ صرف ان دونوں کا ہے، جیسے پوری دنیا کہیں دور رہ گئی ہے۔ ہانی آج صبح جیسے ہی اٹھی اسے ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوا اور جیسے قدم فرش پر رکھے اس کے اندر ایک لہر سی دوڑ گئی۔ سر بھاری سا لگ رہا تھا اور معدے میں کھنچاؤ تھا۔ وہ کچن کی طرف گئی کہ بلاش کے لیے چائے بنائے، مگر جیسے ایک کپ اٹھایا ایک دم متلی نے اسے گھیر لیا اور دیوار کا سہارا لے کر رکے۔ بلاش جو ابھی نیند سے جاگا ہی تھا اور ہلکے قدموں سے کمرے سے نکل رہا تھا، ہانی کو یوں سہارا لیتے دیکھ کر گھبرا گیا اور دوڑ کر آیا۔ اس نے اس کے کندھے تھام کر کہا، ہانی، کیا ہوا؟ تمہارا رنگ پیلا پڑ گیا ہے۔ ہانی نے ہلکی سی آواز میں کہا، پتہ نہیں بلاش، دل گھبرا رہا، اور پھر اچانک اس سے الٹی آ گئی۔
बालाश ने फौरन उसे संभाला और पानी पिलाया और सोफे पर लेटा दिया। उसके दिल में खौफ सा बैठ गया। उसने फौरन घर के ड्राइवर को बोला, डॉक्टर को फोन करो और फौरन घर लेकर आओ। हानि ने आंखें बंद करके सर हिलाया जैसे वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रखती थी। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गया। उसने हानि का ब्लड प्रेशर चेक किया और नब्ज देखी और फिर चंद टेस्ट लिखकर कहा, लगता है कि ये फूड पॉइजनिंग है, मगर मैं टेस्ट करवा लेता हूँ ताकि पक्का पता चल जाए। शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। बलाज का दिन बेचैनी में गुजरा। वो बार बार हानि के पास जाता, उसका माथा चेक करता, पानी पिलाता और कभी खिड़की के पास जाकर बेबसी से बाहर देखता कि वक्त इतनी आहिस्ता क्यों चल गुजर रहा है। हानि कभी सो जाती, कभी जागती और उसकी नजरें बस बालाश पर रहती। शाम को रिपोर्ट्स आई। डॉक्टर ने फोन किया और जैसे बालाश ने कॉल उठाई, दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी और खुशी की आवाज आई और डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, ये फूड पॉइजनिंग नहीं बल्कि खुशखबरी है, आपके घर नन्हा मेहमान आने वाला है। बालाश चंद लम्हे जैसे शौक में रहा, फिर खुशी की एक लहर ने उसे घेर लिया। वो दीवानावार हानि के पास आया और उसके हाथ पकड़कर बोला, हानि तुम माँ बनने वाली हो। ये सुनकर हानि की आंखों में आंसू आ गए और उसने लरजती आवाज में कहा, सच बलाश, मैं माँ बनने वाली हूँ। बलाश ने उसे सीने से लगा लिया और बोला, तुमने मेरी जिंदगी मुकम्मल कर दी। आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। पूरा खानदान खुशी से झूम उठा। बेगम साहिबा ने हानि के माथे पर बूसा दिया, सबने दुआएं दी और घर में मिठाइयां बांटी। रात को बलाश ने हानि को अपनी बाहों में भरकर कहा, अब हमारी मोहब्बत हमेशा के लिए जिंदा हो गई है। हानि ने शर्माते हुए सर उसके सीने पर रख दिया और आहिस्ता से कहा, बलाश, अब हमारी कहानी सिर्फ हमारी नहीं रही, हमारे बच्चे की भी है। बलाश ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ हानि, ये हमारी मोहब्बत की पहचान है और हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत आगाज है। फिर वो दोनों बालकनी में खड़े रहे। ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी और दूर आसमान पर चमकते सितारे जैसे उनकी खुशियों के गवाह थे। बालाश ने धीरे से कहा, हानि तुम जानती हो, मैंने हमेशा सोचा था कि हमारी मोहब्बत सिर्फ हम तक महदूद ना रहे, बल्कि उसका एक हिस्सा हमेशा जिंदा रहे और आज वो ख्वाब हकीकत बन गया है। हानि ने उसके कंधे पर सर रखते हुए कहा, मुझे लग रहा है जैसे अल्लाह ने मेरी गोद भर दी है। बालाश ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, ये लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा है और अब मुझे किसी चीज की ख्वाहिश नहीं रही, क्योंकि तुम और हमारा बच्चा मेरी दुनिया हो। उसके बाद हानि को कमरे में आराम करवाया गया। पूरा खानदान खुशी में डूबा हुआ था। हर कोई हानि के पास आकर दुआएं दे रहा था और उसके चेहरे को देखकर खुश हो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी बलाश के दिल में थी। वो कभी हानि के हाथ पकड़ता, कभी उसके कदमों के पास बैठ जाता, कभी उसके चेहरे को देखकर मुस्कुरा देता, जैसे यकीन ही ना आ रहा हो कि ये खुशी वाकई उसकी जिंदगी में आ गई है। वो बार बार कहता, हानि तुमने मेरी दुनिया बदल दी। मैं जो कल तक सिर्फ तुम्हें अपनी मोहब्बत के हिसार में रखना चाहता था, आज महसूस हो रहा है कि हम दोनों की मोहब्बत एक नई शक्ल इख्तियार करने वाली है। हमारी खुशी बढ़ने वाली है। हानि हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बलाज, मैं भी यही महसूस कर रही हूँ, जैसे सब कुछ बदल गया हो, जैसे ये घर भी खुशी से झूम रहा और दिल में सुकून उतर गया हो। फिर अगले दिन बलाश ने जिद की कि वो हानि को खुली हवा में लेकर जाएगा। डॉक्टर ने भी कहा था कि थोड़ी वॉक और खुश रहना जरूरी है। उसे अपनी फेवरेट जगह यानी उसी बाग में ले गया जहाँ कभी वो दोनों पहली बार सैर के लिए निकले थे। हानि आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और बलाज हर कदम पर उसका हाथ थामे। वो दोनों एक दूसरे से अपनी पहली मुलाकातें याद करने लगे। बलाज ने कहा, याद है हानि, जब पहली बार तुम्हें देखा था तो बस दिल ने यही कहा, यही लड़की मेरी दुनिया बनेगी, और आज देखो वो ख्वाब कितनी बड़ी हकीकत में बदल गया है। हानि ने शर्माते हुए कहा, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम जैसे जिद्दी और मगरूर इंसान के पीछे एक इतना नरम दिल भी होगा जो यूं खुशी में पिघल जाएगा। बलाज हंसकर कहा, जिद्दी मैं था पर तुमने मुझे बदल दिया, तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया। वो दोनों एक बेंच पर बैठे देर तक आने वाले दिनों के बारे में बात करते रहे। हानि ने कहा, बलाज, मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि मैं माँ बनने के काबिल होंगी या नहीं, मैं सब कुछ सही कर पाऊंगी या नहीं। बलाज ने फौरन उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, हानि, तुम्हारी आंखों में डर मुझे पसंद नहीं, तुम सब कुछ कर पाओगे क्योंकि तुम
میرے دل کی ملکہ ہو اور اب میرے بچے کی ماں بھی ہو. میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں. تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا. یہ سنتے ہی ہانی کی آنکھیں نم ہو گئی اور اس نے اپنے ماتھے کو اس کے کندھے سے لگا دیا، جیسے اس کے لمس سے ہر خوف میں ختم ہو گیا ہو. شام کو واپس آ کر پورا گھر خوشبو اور روشنیوں سے مہک رہا تھا، جیسے کسی نے یہ خوشی دیواروں میں بھی بھر دی ہو. بیگم صاحبہ نے خصوصی کھانے کا اہتمام کیا. ہانی کو ہر کوئی لاڈ سے کھلا رہا تھا اور بلاج بس اسے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا. رات کو جب سب سو گئے تو بلاش نے ہانی کو اپنے قریب بٹھا کر کہا، ہانی مجھے لگتا ہے کہ آج کی رات بھی ہماری محبت کے لیے خاص ہے. ہانی نے دھیرے سے کہا، بلاج اب ہماری محبت صرف لمحوں تک محدود نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارے درمیان ایک ایسا رشتہ آ گیا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. بلاش نے مسکرا کر اسے باہوں میں بھر لی اور کہا، تمہاری یہ بات میرے دل میں قید ہو گئی ہے. اب میں ہر دن تمہیں وہ خوشیاں دوں گا جن کی تم نے کبھی خواہش بھی نہیں کی ہوگی. دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے میں سمٹ گئی، جیسے ہر خوشی، ہر امید اور ہر خواب ایک لمحے میں سمیٹ کر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہو. تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول. مزید ایسے انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں.